السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 5 کی اردو کی کتاب جس کا نام ہے گلے لالا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا چیپٹر ہے حمد۔ یہ نظم کی صورت میں ہے، تو انشاءاللہ آج ہم یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس میں مشکل الفاظ کی معانی اور اس کے بعد اشعار کی تشریح اور اس کے بعد سوالوں کے جواب اور مکمل مشق جو ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو اس نظم میں استعمال ہوا ہے مشکل الفاظ میں وہ ہے برکھا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے برسات۔ اگلا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے بیاں، کسی موضوع کی تفصیل ذکر۔ اگلا لفظ ہے صدا، مطلب کہ ہمیشہ۔ نیکسٹ ہے سما، منظر۔ عنایت، مہربانی۔ نگاہ، نظر کو کہتے ہیں یا نگاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے عنایت اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں۔ یہ شعر خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کی تعریف کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک گہرے جذبات کا اظہار ہے، جہاں شاعر شکر گزاری اور محبت کے ساتھ خدا کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بعض چیزیں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ ان کی تعریف کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے خدا کی عطا کردہ نعمتیں بے حد اور بے شمار ہیں۔ یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں ملنے والی خوشیوں اور مواقع کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 2 ہے زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہائش کے لیے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا کا وجود اس بات کی نشانی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں جو ہے وہ مہیا کیجیے۔ اس کا پہلا مصرع ہے زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی، یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے زمین جو ہے جس پر انسان اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوسرا مصرع ہوا سانس لینے کی خاطر ملی، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہوا جو زندگی کے لیے ضروری ہے اللہ کی رحمت سے انسان کو عطا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ شعر انسان کی بنیادی ضروریات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی تمام بنیادی چیزیں اللہ کی جو ہے وہ مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا شعر نمبر 3 ہے بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا۔ اس شعر میں انسانی زندگی کی 2 اہم ضروریات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 پہ پیاس ہے، نمبر 2 پہ جو ہے وہ آگ ہے، ٹھیک ہے۔ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، اس مصرعے میں شاعر نے تشنگی کو دور کرنے کے لیے پانی دینے کا ذکر کیا ہے، جو کہ انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ ایک علامتی بیان ہے جس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی ضروریات کو سمجھنا اور ان کی مدد کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ پکانے کو دی آگ اس نے، یہاں آگ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترقی، محنت اور جدوجہد کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پکانے کا عمل محنت والا ہوتا ہے، صبر کی علامت ہے، جو انسان کو اپنی کوششوں کے ذریعے بہتر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ شعر انسانی ہمدردی، مدد اور ترقی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ شاعر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زندگی کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے صرف بنیادی ضروریات ہی نہیں بلکہ محنت اور لگن کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ اس شعر میں خدا کی رحمت اور اس کی عطاؤں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، اس مصرعے میں شاعر نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خدا نے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اناج، کھانا پیدا کیا ہے۔ یہ خدا کی رحمت اور مہربانی کی نشانی ہے جو انسانی زندگی کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا، یہاں سے یہ بیان کیا گیا کہ انسان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب اناج کھا کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خوراک انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور سب کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ یہ شعر خدا کی مہربانی اور انسانی معاشرت کی بنیادی ضروریات کو اجاگر کرتا ہے۔ جہاں اناج سب کے لیے زندگی کی ایک اہم جزو ہے، یہ
اس حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے کہ انسانی زندگی میں خوراک کی اہمیت کو نظر انداز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے، اس شعر میں قدرت کی خوبصورتی اور اس کی عطاؤں کی وضاحت ہے۔ کہیں پھول ہے سونگھنے کے لیے، اس مصرعے میں شاعر نے پھولوں کی خوشبو کا ذکر کیا جو زندگی میں خوشی اور حسن کی علامت ہے۔ پھولوں کو سونگھنا انسان کی روح کو تسکین دیتا ہے اور زندگی کے خوبصورت لمحات کا احساس دلاتا ہے۔ کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے، اس حصے میں قدرت کی جانب سے فراہم کردہ نعمتوں کا ذکر ہے، خاص طور پر میوے جو صحت کے لیے فائدہ مند اور لذیذ ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی علامت بھی ہے۔ یہ شعر قدرت کی سخاوت کو بیان کرتا ہے۔ جہاں پھول انسان کی روحانی خوشی کا باعث بنتے ہیں، جیسے میوے ہوتے ہیں، جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ قدرت نے انسانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے مختلف جو ہے وہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگلا شعر ہے، زبان دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ اس شعر میں انسانی زندگی میں زبان اور نظر کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ زبان دی کہ بولا کریں سچ صدا، اس مصرعے میں زبان کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زبان ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ سچائی کی بات کرنا صرف اخلاقی طور پر اہم ہے، ٹھیک ہے، نہ صرف اخلاقی طور پر اہم ہے بلکہ معاشرتی روابط کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ نگاہ دی دیکھیں بھلا اور برا، یہاں سے نظر کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ ہم اچھے اور برے میں فرق کر سکیں، اور یہ دیکھنے، یہ بصیرت ہمیں صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ شعر انسانی شعور، سچائی کی اہمیت اور اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ شاعر اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان اور نظر کا درست استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکے۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں، اس شعر میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت پر زور دیا گیا ہے۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، اس مصرعے میں شاعر بتا رہا ہے کہ خدا نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم دوسروں کی باتیں سن سکیں۔ یہ سننے کی صلاحیت جو ہے وہ انسانی تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور دوسروں کے خیالات و احساسات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں، شاعر یہاں سے یہ کہتا ہے خدا نے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے تاکہ ہم ان باتوں پر غور کر سکیں جو ہم سنتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں سوچنے اور سمجھنے اور درست فیصلہ کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ شعر اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں انسانی زندگی میں کس قدر اہم ہیں۔ یہ ہمیں علم حاصل کرنے اور خیالات کا تبادلہ کرنے اور بہتر انسان بننے کی راہ پر گامزن کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہاتھ ہے، دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے۔ اس شعر میں خدا کی عطاؤں کی تعریف کی گئی ہے اور انسانی جسم کی اعضاء کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، اس مصرعے میں شاعر بتا رہا ہے کہ خدا نے انسانوں کو ہاتھ دیے ہیں تاکہ وہ مختلف کام جو ہے وہ سر انجام دے سکے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ انسان کی تخلیقی صلاحیت اور محنت اور روزمرہ کی سرگرمیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی مدد سے انسان لکھتا ہے، بناتا ہے، کھاتا ہے اور بہت سارے جو کام جو ہے وہ انسان کرتا ہے۔ دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے، اس حصے میں پاؤں کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ خدا نے انسانوں کو پاؤں دیے تاکہ وہ چل سکیں، سفر کر سکیں، نئی جگہوں کی سیر کر سکیں۔ یہ پاؤں ہی ہیں جو انسان کو حرکت اور آزادی فراہم کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے مقاصد کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ شعر انسانی جسم کی ساخت اور اس کے جو اعضاء ہیں کی مخصوص حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر عضو کی ایک خاص اہمیت ہے، یہ سب مل کر انسانی زندگی کی مختلف جہتوں کو مکمل کرنے، یہ خدا کی رحمت اور حکمت کا بھی عکاس ہیں۔ اس نے انسان کو ان کی ضروریات کے لیے مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ اس شعر میں شاعر دن اور رات کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے
اور یہ بھی خدا نے ان دنوں کے ذریعے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا خیال رکھا ہے کہ ہمیں رات دی، اس نے آرام کو اس مصرع میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے رات کا وقت انسان کو آرام کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ رات کا سکون، خاموشی انسان کو تھکن دور کرنے اور جسمانی و ذہنی تازگی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جو صحت کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں دن دیا محنت اور کام کو، یہاں شاعر دن کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو محنت اور کام کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ دن کا روشنی والا وقت انسان کو سرگرمی اور کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جس میں وہ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے اور اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر جو ہے انسانی زندگی کی دو اہم حالتوں یعنی آرام اور محنت کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا نے دن اور رات کی ترغیب کے ذریعے انسان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں توازن رکھ سکیں۔ یہ ایک اہم حسن انتظام ہے اور قدرت کی نشانی بھی ہے۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ اس شعر میں شاعر انسانی زندگی کی مصروفیات اور آرام کی ضرورت پر زور دیتا ہے کہ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی۔ اس مصرعے میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ انسان کو اپنے کاموں سے کبھی فرصت نہ ملتی، یعنی اگر وہ ہمیشہ مصروف رہتا تو اس کی جو زندگی ہے اس میں آرام اور سکون کا موقع نہ ملتا۔ یہ بات انسانی فطرت کی عکاسی کرتی ہے کہ انسان کو کام کے ساتھ جو ہے وہ آرام کی بھی ضرورت ہے، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ یہاں سے یہ شاعر یہ بتاتا ہے کہ اگر کام کی مصروفیت ہی غالب رہی تو زندگی گزارنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ آرام کی عدم موجودگی میں زندگی کی خوبصورتی، سکون اور خوشی کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شعر اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ زندگی میں توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کام کرنے کے لیے آرام اور تفریح کی بھی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ اگر صرف کام میں مشغول رہنا ہی مقدر ہو تو زندگی کا لطف و سکون جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ اس شعر میں شاعر محنت اور آرام کی تعلق پر روشنی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، اس مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو محنت یا کام کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے تو اس کی زندگی میں کوئی چیلنج یا جدوجہد نہیں ہوگی۔ یہ بیان اس حقیقت کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ محنت کرنا ایک ناگزیر پہلو ہے جو انسان کو ترقی اور کامیابی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن کرتا ہے۔ تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی، یہاں سے شاعر یہ بتاتا ہے کہ اگر محنت کا کوئی احساس نہ ہوتا تو آرام بھی حقیقت نہ ہوتی۔ آرام کی لذت اور خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انسان نے محنت کی ہو اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سکون کر رہا ہو۔ یہ شعر اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ محنت اور آرام کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر محنت کے آرام کی قدر محسوس نہیں ہوتی، اور محنت ہی انسان کو کامیابی، سکون اور زندگی کی خوشیوں کی جانب لے جاتی۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں توازن برقرار رکھنا ہے، جہاں کام کی تکلیف کے بعد آرام کی لذت جو ہے اس کو محسوس کیا جا سکے۔ اگلا شعر ہے ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے اور نئے دن۔ اس شعر میں شاعر زندگی کی تبدیلیوں اور قدرت کی رحمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ہمیشہ ہمارے لیے خوشی ہے۔ اس مصرعے میں یہ شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ قدرت ہمیشہ انسان کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہے۔ یہ خوشی کی تلاش اور زندگی کی بہتر حالت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ نئے موسم آتے ہیں اور نئے دن، یہاں سے شاعر یہ بتاتا ہے کہ قدرت کے نظام میں ہر نئے موسم اور اس کے ساتھ نئی شروعات ہوتی ہیں۔ ہر موسم کے آنے سے زندگی میں تنوع اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں بہار کی خوشی ہے، ٹھیک ہے، یا نئے دن کی خوشی جو ہے وہ امیدیں ظاہر کرتی ہیں۔ یہ شعر اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ قدرت کی جانب سے فراہم کردہ تبدیلیاں اور نئی شروعات انسان کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتی ہیں۔ شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہر نئے دن موسم کے ساتھ زندگی میں نئی امیدیں، خوشیاں آتی ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔
جی نیکسٹ ہے بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ اس شعر میں شاعر سردی اور گرمی کے موسموں کی تبدیلی اور قدرت کی رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ جب بہت ستاتی ہے سردی ہمیں، اس مصرعے میں شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ جب سردی کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے اور انسان مشکل میں ڈال دیتی ہے تو یہ سردی ایک قسم کی تکلیف اور پریشانی کرتی ہے، تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ یہاں سے شاعر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قدرت اس تکلیف کا ازالہ کرتی ہے۔ جب سردی انسان کو بہت ستاتی ہے تو قدرت نیا موسم لاتی ہے، یعنی گرمی، جو آرام اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ یہ بیان قدرت کی حکمت اور اس کی نعمتوں کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ زندگی مشکلات اور تکالیف کے بعد سکون اور راحت کی نعمت آتی ہے۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ قدرت ہمیشہ انسان کی ضروریات اور احساسات کا خیال رکھتی ہے، اور وہ ہر موسم کی تبدیلی کے ذریعے انسان کو تسلی اور سکون فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے بہت زور دیتی ہے جب گرمیاں تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ اس شعر میں موسموں کی تبدیلی اور قدرت کی رحمت کا ذکر ہے کہ بہت زور دیتی ہے جب گرمیاں، یعنی کہ جب گرمی بہت زور سے آتی ہے، اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، موسم انتہائی گرم ہو جاتا ہے تو یہ انسان کو تھکا دیتی ہے اور سختی کا احساس دلاتی ہے۔ تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں، یہاں سے شاید بتاتا ہے گرمیوں کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر بارش آتی ہے۔ برکھا کا مطلب ہوتا ہے برسات، جو کہ اس گرمی کا خاتمہ کرتی ہے اور ماحول کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ بارش کی آمد سے آپ نے دیکھا ہوگا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے، بلکہ جو ہے وہ زمین میں سیراب ہو جاتی ہے اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ شعر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قدرت کے نظام میں موسموں کی تبدیلی ایک قدرتی عمل ہے۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ جب مشکلات بڑھتی ہیں تو قدرت ہمیشہ راحت اور سکون فراہم کرتی ہے، جیسے بارش کی صورت میں گرمی کا خاتمہ ہے تو زندگی کے توازن اور قدرت کی حکمت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا نہ سردی صدا۔ اس شعر میں شاعر زندگی کی تبدیلیوں کا ذکر کر رہا ہے، اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سما ہے ہمارے لیے نت نیا۔ اس مصرعے میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ زندگی کا ماحول سما ہمیشہ نیا اور تازہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز نئے تجربات، احساسات اور مواقع ملتے ہیں جو زندگی کو دلچسپ اور متحرک بناتے ہیں۔ نہ گرمی صدا نہ سردی صدا۔ یہاں شاعر اس بات کی حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ نہ گرمی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ سردی۔ یہ موسموں کی تبدیلی کا ذکر ہے جو قدرت کا ایک قدرتی عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہمیں ہمیشہ توازن ہوتا ہے اور مشکلات اور خوشیوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ یہ شعر اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ زندگی میں تبدیلیاں ایک قدرتی امر ہے اور ہر نئے دن کے ساتھ نئے مواقع ملتے ہیں۔ شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ زندگی کی حرارت اور سردی دونوں عارضی ہیں، ہمیں ان کی تبدیلیوں کا استقبال کرنا چاہیے کیونکہ یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ آخری شعر ہے خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ اس شعر میں شاعر خدا کی عطاؤں اور اس کی شکر گزاری کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں۔ اس مصرعے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو مختلف قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، جیسے صحت، علم، محبت اور روزی۔ یہ نعمتیں زندگی بہتر کرنے کے لیے، انسان کی فلاح کرنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شکر اس کا کریں۔ یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ ان کی نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی نعمتوں کو سراہیں اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ یہ ایک اخلاقی اور روحانی فرض ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خدا کی مہربانیوں کا اعتراف کرے۔ یہ شعر اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید برکتیں حاصل کر سکے۔ شاعر یہ پیغام کے ذریعے لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ شکر گزاری ہی حقیقت، خوشی اور سکون کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ معروضی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ہم معروضی سوالات حل کرتے ہیں کہ نظم حمد کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کا کریکٹ جواب جو ہے محمد حسین آزاد ہے۔ نمبر 2 پہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ حمد کہلاتی ہے۔ جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ برکھا سے ہوتی ہے، یعنی برسات سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دن کس لیے دیے؟ کام کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کے لیے کیا بنائی؟ ہوا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی ہے، تو جواب ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ دوسرا سوال ہے ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی گئی، ہماری پیاس بجھانے کے لیے پانی جیسی جو ہے وہ نعمت بخشی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی، اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی، ہمیں زبان کی نعمت اس لیے دی گئی تاکہ ہم سچ بول سکیں۔ اگلا کویسچن جو ہے وہ آپ اپنے رب کی بخشی ہوئی کون سی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں گے، اس نعمت کا نام اور اس کی اہمیت پر 2 یا 3 جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ جواب جو ہے وہ آپ نے اپنی طرف سے خود بنانا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بنا دی۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بخشی ہوئی صحت کی نعمت کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہوں گا۔ صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جس کے بغیر زندگی کی تمام خوشیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اچھی صحت ہمیں عبادت، محنت اور زندگی کے ہر پہلو میں فعال رہنے کی توفیق دیتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ قواعد سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے علامات وقف، خاتمہ، سکتہ یا سوالیہ، ٹھیک ہے۔ خاتمہ کی تعریف کہتے ہیں، خاتمہ کی علامت مکمل جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے کہ آگے دیکھیں ایک چھوٹا سا نشان ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خاتمہ۔ جس طرح انگریزی میں جملے کے اختتام پر ایک نقطہ یعنی کہ فل سٹاپ لگا دیا جاتا ہے نا، اسی طرح اردو جملے کے جب اختتام ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی لکیر یعنی کہ ختمہ لگایا جاتا ہے۔ مثلا لاہور کو باغات کا شہر کہا جاتا ہے کہ آگے دیکھیں ایک ختمہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے بک میں لکھا ہوا ہے کہ جملے لکھ کر خاتمہ کی علامات لگائیں، تو نیچے دیکھتے ہیں جو بلو کلر میں 4 جملے میں نے لکھ دیے ہیں، تو آپ یہ دیکھ کر اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر جملے کے اختتام پر آپ دیکھیں کہ میں نے جو لکیر لگائی ہے یہی جو ہے جملے کو مکمل ظاہر کر رہی ہے۔ اگلا ہے سوالیہ کی تعریف۔ سوالیہ ایسے جملے جن میں سوال کیا جائے، ان کے آخر میں سوالیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جو علامت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بریکٹ میں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کہاں رہتی ہیں، آگے دیکھیں میں نے ایک نشان لگایا ہے، ایک سوالیہ نشان لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ 5 میں سوالیہ جملے لکھ کر سوالیہ کی علامت لگائیں، تو دیکھیں میں نے سوالیہ جملے جو ہے وہ بلو کلر میں لکھ دی، یہاں سے دیکھ کر آپ اپنی بک میں لکھ سکتے ہیں جہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے سوالیہ نشان لازمی لگانا ہے۔ ہر جملے کے آخر میں سوالیہ کی علامت دیکھیں کہ لگا دی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے سکتہ کی تعریف۔ یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہوتا ہے، یہ حسب ذیل مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہی قسم کے 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ کے بیچ میں جو ساتھ ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا حیدرآباد، ملتان، لاہور پاکستان کے شہر ہے، دیکھیں اس میں حیدرآباد، ملتان اور لاہور جو ہے ان کو ایک ہی قسم کے لفظوں میں جو ہے وہ قریب قریب استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ہمایوں بہت عقل مند، وسیع نظر، ہمدرد اور مدبر بادشاہ تھا، یعنی کہ ساری کی ساری یہ کس کی ایک ہی شخص کی خصوصیات ہیں، ان کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چھٹے میں ہے کہ دیگی مثالوں کے مطابق جملے بنائیں، تو دیکھیں میں نے جملے جو ہے وہ نیچے 2 بنا دیے ہیں، آپ یہ بلو کلر میں جو ہے علی، بلال، زاہد، سلیم کلاس میں بہترین طلباء ہیں، ٹھیک ہے۔ صوفیہ کی شخصیت سادہ، ملنسار، مہذب اور شائستہ ہے، یہ جملے آپ اپنی بک میں لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہر جملے میں 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ کے درمیان سکتے کی علامت جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ ندائیہ لفظوں کے بعد مثلا جناب صدر، خواتین و حضرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں۔ 7ویں میں آپ لکھا ہوا ہے کہ دی گئی مثالوں کے مطابق 2 جملے بنائیں، تو دیکھیں جو ندائیہ لفظوں کے استعمال سے جو 2 جملے میں نے جو ہے بنا دیے، آپ یہ لکھنے کے بعد اس کو اپنی نوٹ بک میں یا اپنی بک کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، عزیز ہم وطنوں، ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ایک ہی درجے کے لفظ جوڑوں میں استعمال ہوں تو ایک جوڑے دوسرے جوڑے کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلا دن ہو کہ رات، دیکھیں بیچ میں سکتہ ہے۔ سفر ہو کہ قیام، دیکھیں بیچ میں سکتہ ہے۔ غم ہو یا خوشی، دیکھیں بیچ میں سکتہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ نے جملے بنانے ہیں 2، وہ بھی میں نے بلو کلر میں لکھ دیے ہیں، آپ یہ دیکھ کر اپنی نوٹ بک میں یا بک میں لکھ سکتے ہیں جہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ جو کسی بات کی تشریح کر رہے ہوں ان میں سکتہ آتا ہے، مثلا یہ سٹیج 3 فٹ لمبا، 2 فٹ چوڑا اور 5 فٹ اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ دی گئی مثال کے مطابق جو ہے وہ جملے بنائیے۔
تشریح کرنے والے الفاظ کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، جملے جو ہے انہیں بنا دیے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ یہ کمرہ 5 فٹ لمبا، 1 فٹ چوڑا اور 8 فٹ اونچا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے یہ پل 5 میٹر لمبا، 1 میٹر چوڑا اور 2 میٹر بلند ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 جملے ہو جائیں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ سرگرمی ایک دی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ نے جو 3 لفظ ہیں تقریر، گفتگو، ہدایت، اعلان، وہ آپ نے لگانے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو ہے جس کے نیچے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے، تو اس کے نیچے جواب آئے گا گفتگو۔ آگے ہے جناب صدر، معزز استاد اور میرے ساتھیو السلام علیکم، آج اس موضوع پر تقریر، یہ تقریر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے تلاش گم شدہ، 1000 روپے ایک بھورے بالوں والی سیاہ بلی گزشتہ روز سے غائب ہے، یہ ایک اعلان ہے۔ نیکسٹ جو ہے نشان جو بنے ہوئے ہیں، سڑک گیلی ہے، آہستہ چلیے، اپنی رفتار 50 تک رکھیے، یہ کیا ہے، ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔